جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا نام ہے۔ زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی۔ زندگی تو بس زندگی ہے، اس کا یوم پیدائش اور یوم وصال کسے معلوم۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے جو پڑھتے ہیں آپ بھی وہی پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ بھی خاموشی سے اللہ کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، یعنی درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ بھی وہ کام شروع کر دیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو پھر نبھا جانا ہی کمال ہے۔ انسان صرف دولت کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں بلکہ وجود کا باطن ہے۔ جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہی ہے۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا تو مرنے کے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ انسان اپنی حالت کو جب بہتر بنانے کے لیے پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی حالت کو جب بہتر بنانے کے لیے خوراک جسمانی طاقت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو صحت کی تباہی کی علامت ہے۔ جو شخص اس لیے اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرعوب کرنا چاہتا ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ انسان ترقی کر رہا ہے، وہ خلاؤں کے راستے تلاش کرنے نکلا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے تو محبت کرتا ہے مگر مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں
جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔